بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گفتگو کا عنوان ہے قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح، اور یہ ٹائٹل ہے مرزا جونیئر جیلمی کی ایک ویڈیو کا۔ تو اس پوری ویڈیو کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے تو ٹائٹل کے حوالے سے بات کر لیں کہ قادیانی مرزائی فرقہ نہیں ہے جی۔ قادیانی یہ اسلام کا ہرگز فرقہ نہیں ہے، جبکہ مرزا جونیئر جیلمی نے بڑا زور لگایا ہے، بڑا ٹیل لگایا ہے کہ جناب کسی طریقے سے ثابت کرے کہ قادیانی مرزائی اسلام کا، مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے۔ تو وہ اپنی ویڈیوز کے اندر کئی دفعہ اس چیز کا اظہار کر چکا ہے، جبکہ قادیانی مرزائی اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے، اسلام سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی جو ہے وہ 1974 کے آئین کو نہیں مانتا، کہ 1974 کے آئین کے اندر جو کہ قادیانی مرزائیوں کو کافر اقلیت ڈکلیئر کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ تو اس چیز کا انکار کرتے ہوئے مرزا جونیئر بہت زور لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی ان قادیانی مرزائیوں کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ بھی مسلمان ہیں، مسلمان تھے اور مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے۔ جس طریقے سے بابی دیوبندی شیعہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو اسی طریقے کا فرقہ ایک یہ ہے۔ اچھا جی، آئیے جی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کی یہ کلپ تھوڑے بنائے ہیں، میں ایک ایک کلپ آپ کے سامنے چلاتا ہوں، سناتا ہوں، دکھاتا ہوں، تو پھر اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک بار پھر جو لوگوں کے سوالات جمع ہوتے ہیں وہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اور سب سے بنیادی اور اہم سوال پہلا آپ سے یہ ہے کہ کیا عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کا انکاری کیا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ جی، سوال یہ ہوا ہے کہ کیا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت، اور اس کا انکاری کافر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ ویڈیو میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تقریباً یہ آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہے۔ پورے آدھے گھنٹے کے اندر صرف ایک دفعہ قادیانیوں کا اس نے نام لیا ہے، حالانکہ سوال ہی قادیانی مرزائیوں کے بارے میں ہوا ہے کہ جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہوتے ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے۔ ایک دفعہ صرف ذکر کیا ہے اور اس کا ٹائٹل رکھ دیا جی قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح۔ بھائی دعوت اصلاح تم قادیانیوں کی کر رہے ہو، تو نام ان کا صرف تم نے ایک دفعہ لیا ہے پوری آدھے گھنٹے کی ویڈیو کے اندر۔ اور یہ وہ والی ویڈیو ہے کہ جس کا ذکر یہ مرزا جونیئر جیلمی جو ہے یہ اپنی کئی ویڈیوز کے اندر، تقریباً ہر ویڈیو کے اندر ذکر اس ویڈیو کا کرتا ہے۔ لو جی، میں نے تو ان کو دعوت اصلاح دی ہوئی ہے۔ اب اس دعوت اصلاح کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ دعوت اصلاح کس قسم کی کرتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ کر دوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے، اور ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے 3657 ہے، اور فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فتویٰ دیا، اور سلمان بن داؤد مہری کی روایت میں ہے کہ جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ اور آگے فرمایا مزید اضافہ یہ ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسے امر کا مشورہ دیا جس کے متعلق وہ یہ جانتا ہو کہ بھلائی اس کے علاوہ دوسرے کسی کام میں ہے، تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ یہ بخاری شریف کی 100 نمبر حدیث اور مسلم شریف کی 2674 نمبر حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔
تو یہ ہے جناب کہ وہ علی بھائی یہ سوال کیا ہے، علی بھائی جواب دیجئے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے اور خود بھی وہ بہکے ہوئے ہوں گے، دوسروں کو بھی بہکائیں گے۔ تو بہرحال جی قادیانی مرزئی کوئی ایک فرقہ نہیں ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، تھوڑی سی گفتگو یہاں پہ اور کرتے چلیں کہ مرزا غلام قادیانی ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا کہ میں ایک فرقہ بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک فرقہ بنا رہا ہوں، اور اس نے اس کا نام جماعت احمدیہ رکھا۔ تو چند حوالہ جات یہاں پر میں دیتا چلوں۔ یہ لے جی روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 343 کے اوپر، مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے گورنمنٹ کا اول درجہ کا وفادار اور جان نثار یہی نیا فرقہ ہے جس کے اصولوں میں سے کوئی اصول گورنمنٹ کے لیے خطرناک نہیں، ٹھیک ہے، ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ 337 کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے چونکہ مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ جس کا پیشوا امام اور پیر یہ راکم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فرقہ جدیدہ جو تھا وہ کون سا فرقہ جدیدہ تھا؟ وہ جماعت احمدیہ تھا۔ اور یہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 493، اور یہ نیا فرقہ مگر گورنمنٹ کے لیے نہایت مبارک فرقہ برٹش انڈیا میں زور سے ترقی کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ بہرحال جناب یہ ایک نیا فرقہ جو مرزا قادیانی نے بنایا تھا، تو مرزا غلام قادیانی نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا کہ میں ایک نیا فرقہ بنا رہا ہوں، جبکہ جن لوگوں کو یہ لوگ مرزئی حضرات کہتے ہیں کہ یہ فرقے ہیں، تو انہوں نے تو فرقہ ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا۔ یہ جناب سنی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ دیوبندی ہیں، کسی نے اعلان نہیں کیا کہ ہم ایک فرقہ ہیں جی، ہم فرقہ بنا رہے ہیں، ایک فرقہ جدیدہ جو کہ گورنمنٹ کے لیے بڑا وفادار فرقہ ہے، برٹش انگریزوں کا، ملکہ وکٹوریہ کا، کسی نے کوئی اعلان ہی نہیں کیا۔ یہ تو صرف ایک مرزا غلام قادیانی تھا جس نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا اور باقاعدہ طور پہ اس فرقے کو جناب منظور کروایا، ملکہ وکٹوریہ سے اور انگریزوں سے منظور کروایا تھا اس نے۔ یہ ایک نیا فرقہ، یہی فرقہ جس کے اصولوں میں سے کوئی اصول گورنمنٹ کے لیے خطرناک نہیں، اور اول درجے کا وفادار گورنمنٹ کا، ملکہ وکٹوریہ کا، انگریزوں کا وفادار قسم کا فرقہ، وہ قادیانی مرزئی جماعت احمدیہ۔ تو یہ مرزا جونیئر جیلمی نے، اس کے علاوہ اور بڑی گفتگو میں یہاں پہ کر سکتا ہوں، یہ فولڈر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، بڑے حوالہ جات، بہت کچھ اس کے اوپر میں نے مواد اکٹھا کیا تھا، لیکن وہ کبھی کوئی سوال ہوا تو پھر ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ آگے ایک اور کلپ سن لیں جی۔ کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبریں بین ہو چکی ہیں، ختم نبوت کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے خواب، مبشرات۔ اور پوچھا گیا مبشرات کیا ہے، تو فرمایا گیا کہ خواب، مبشرات یعنی خوشخبری دینے والے خواب۔ ہاں جی، یہ تھوڑا سا آگے بڑھتے جائیں، تو یہاں پہ دیکھیے جی، یہ اس نے زور دیا اس کے اوپر کہ جناب وحی کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، لیکن وہ مبشرات کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا ہے، اور جناب وہ اس قسم کا اس نے اب یہاں پہ گیم کیا ہوئی ہے، گیم آپ کو میں نے یہ سمجھانی ہے کہ مرزا جونیئر چونکہ حمایتی ہے مرزا سینئر کا، مرزا قادیانی کا، مرزا سینئر نے جو پیغام دیا، جو اس کی کرتوتیں تھی، اس کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے مٹی پاؤ پردہ پاؤ، قرآن کے اندر یہ، حدیث کے اندر یہ دیکھو بخاری میں ہے، یہ دیکھو رقم الحدیث، انٹرنیشنل رقم الحدیث، ہاں جی، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ تو اس نے یہ کہہ کے نا لوگوں کو، یعنی وہ والی بات سمجھے جو مرزا غلام قادیانی اور مرزئی جس چیز کا شور مچاتے ہیں، بات سمجھیے گا، گیم سمجھیے گا، کہانی سمجھیے گا، ٹھیک ہے۔ مرزا غلام قادیانی اور مرزئی بھی یہ کہتے ہیں، مرزا قادیانی کہتا ہے میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، وہ تذکرہ کتاب جو میں نے آپ کو کئی دفعہ دکھائی ہے، وہ کہتا ہے وحی نازل ہوتی ہے، یہ دیکھو جی یہ میری وحیوں کی کتاب ہے، الہاموں کی کتاب ہے، یہ اصل میں مبشرات ہے۔ مرزئی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مبشرات ہیں جو کہ حدیث کے اندر ذکر تھا۔ ہونا کیا چاہیے تھا جب تم یہ بات کر رہے ہو، بات کیا تھا؟ قادیانیوں کو تم دعوت اصلاح کر رہے ہو اور بیچ میں بات یہ کر رہے ہو، حدیث وہ والی سنا رہے جو مرزئی سناتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ تم مرزا قادیانی کی اس جھوٹی وحیوں کو، جھوٹے مبشرات کو تم جناب وہ پاک اور صاف بیان کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہو۔ تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، دونوں تصویر کے دونوں رخ دکھاتے کہ دیکھو حدیث کے اندر یہ بات ہے، لیکن مرزا غلام قادیانی کذاب فراڈیے نے جو یہ کہا کہ مجھے یہ میرے مبشرات ہیں، اس نے فراڈ کیا، یہ بات وضاحت کرتے۔
पूरी वीडियो सुन लीजिए, 27 मिनट 28 मिनट की ये वीडियो आप सुन लें। रत्ती बराबर भी आपको कहीं पे भी मर्ज़ियों के किसी एक कीदे की भी नफी करता हुआ मिर्जा जूनियर आपको नजर नहीं आएगा। और ऊपर से क्या कहता है सबसे ज्यादा मर्ज़ियों का रद्दी मैंने की है, कहता है सबसे ज्यादा वीडियोज ही मेरी है। हालांकि इसके टोटल वीडियो इसके पूरे चैनल के ऊपर 18 वीडियो है, 18 से ज्यादा वीडियो नहीं है, ठीक है। तो